بکلمات ربہ وکتبہ وکانت من القانتین۔ دو عورتوں کی پھر مثال اللہ دے رہا ہے۔ اللہ دو ایمان لانے والوں کی مثال دے رہا ہے۔ کیا ایک امرأۃ فرعون، فرعون کی زوجہ، فرعون کی بیگم جناب آسیہ۔ اذ قالت، جب آسیہ نے کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، پالنے والے تیرے نزدیک جنت میں میرے لیے گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور فرعون کے عمل سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالمین کے ظلم سے نجات دے۔ یہ کہاں زندگی گزار رہی ہیں؟ جناب نوح کی زوجہ محیط ایمان میں زندگی گزار رہی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ آسیہ کہاں زندگی گزار رہی ہیں؟ محیط کفر میں۔ محیط کفر میں وہ کافر جو اپنے کو خدا کہتا تھا، اور اس نے پوری کوشش کی کہ جناب آسیہ سے بھی کہلوائے، اور جناب آسیہ نے کبھی نہیں کہا، یہاں تک کہ ان کو شلاق لگائے گئے۔ بڑی مصیبتیں ان کو دی گئیں۔ ان مصیبتوں کو جھیلتے جھیلتے آخر میں انہوں نے دعا کی رب نجنی من فرعون وعملہ۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تو ایک مثال وہ ہے اس کافرہ عورت کی ہے جو نبی کے دربار میں زندگی گزار رہی ہے، اور ایک مثال ہے اس مومنہ عورت کی جو کفر کے دربار میں زندگی گزار رہی ہے۔ تو جو کفر کے محیط میں رہ کر اپنے اسلام کو بچا لے وہ قابل تعریف ہے، جو نبی کے گھر میں بیٹھ کر نبی کی مخالفت کرے وہ قابل تعریف نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اسی میں فضیلت کا نقطہ نکلتا ہے عزیزان گرامی۔ جنت میں تو بہت سے لوگ جائیں گے، جہنم میں بھی بہت سے لاتعداد لاکھوں خربوں جائیں گے۔ جہنم میں جو جائے گا اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ جنت میں جو جائے گا، ہم حدیث کی بات نہیں رہے، قرآن کی بات۔ جنت میں جو جائے گا قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اگر ہے تو ان کو ان کی کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ جناب نوح جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی ہیں۔ جناب لوط جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کی دونوں بیویاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ دونوں بیویاں بسند قرآن جہنم میں جائیں گی۔ زوجہ نوح زوجہ لوط جہنم میں جائیں گی۔ تو یہ دو جوڑا ہے، دو جوڑا ہے، ایک جناب نوح اور ایک جناب لوط۔ تو دونوں شوہر جنت میں جائیں گے، دونوں بیگمات جہنم میں جائیں گی، یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد جناب عائشہ کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ اللہ نے ایک ایمان لانے والے کی مثال دی ہے کہ وہ زوجہ فرعون ہیں،
تو فرعون تو جہنم میں جائے گا، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن آسیہ جنت میں جائیں گی، اس لیے کہ قرآن نے ان کی جنت میں جانے کی سند دی ہے۔ تو ایک جوڑا ایسا ہے کہ شوہر جنت میں جائے گا، بیگم جہنم میں جائے گی۔ دوسرا جوڑا ایسا ہے کہ شوہر جہنم میں جائے گا، بیگم جنت میں جائے گی۔ ایک جوڑا اور ہے جو دونوں جہنم میں جائیں گے، میاں بیوی۔ صلوات بھیجے اور محمد زوجہ بھی جہنم میں جائے گی اور شوہر بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ قرآنی الفاظ ہیں، تبت یدا ابی لہب، ہاتھ سر ہو جائیں ابو لہب کے، وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ تو یہاں قدرت نے کہا ابو لہب بھی جہنم میں جائے گا، اس کی بیگم حمالۃ الحطب ام جمیل بھی جہنم میں جائے گی۔ تو وہاں ایک جنت اور جہنم والے ہیں، یہاں دونوں جہنم والے ہیں۔ ارے جب ایک جنت میں جا رہا ہے، ایک جہنم میں جا رہا ہے، اس کی مثال اللہ نے دی، پھر مثال دی دونوں میاں بیوی دونوں جہنم میں جائیں گے، تو ایسی بھی مثال قرآن میں ہونا چاہیے جہاں یہ پتہ چلے میاں بیوی دونوں جنت میں جائیں گے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ تو اس کی مثال آئی ہے قرآن کریم میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ علی و فاطمہ، یہ جوڑا پورا جنت میں جائے گا۔ صلوات بھیجو محمد۔ اچھا، کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ وہ فضیلتیں مرسل اعظم کو بھی نہیں ملی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور دلیل کے ساتھ، وہ فضیلت رسول اللہ کو بھی نہیں ملی ہے جو فضیلت فاطمہ کو ملی ہے۔ وہ فضیلت رسول اللہ کو بھی نہیں ملی۔ وہ کیا فضیلت ہے؟ شجرہ رسول اللہ کا ہے۔ رسول اللہ کا شجرہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ ارے بھائی کیسے کلمہ گو ہیں کہ آپ کو رسول اللہ کا شجرہ ہی نہیں معلوم؟ پھر تجدید کلمہ کیجئے، پھر کلمہ پڑھیے معرفت کے ساتھ۔ بلا معرفت کا کلمہ چلتا نہیں۔ آپ کس کا کلمہ پڑھنا ہے؟ محمد کا۔ محمد کون تھے؟ وہ تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ محمد عبداللہ کے بیٹے تھے، عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ عبد المطلب کس کے بیٹے تھے؟ ہاشم کے بیٹے تھے۔ ہاشم کون تھے؟ وہ کس کے بیٹے تھے؟ تو حدیث جو ہے شجرہ نبوت کے سلسلے میں، صلوات بھیجو محمد والے۔ میں آپ کو دو حدیثیں نقل کرتا ہوں، ایک ابنائے جمہور سے، ایک علماء شیعہ سے، ایک زیارت وارثہ سے یا زیارت عاشورہ سے یا زیارت اربعین سے۔ جمہور علماء کی حدیث یہ ہے کہ پروردگار عالم نے بنی نوع انسان میں سے آدم کو اختیار کیا۔ آدم کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھا تو نوح تک پہنچا،
نوح کو اختیار کیا، نوح سے ابراہیم تک، میں مختصر کر رہا ہوں ورنہ فہرست بڑی لمبی ہے، 100-150 لوگوں کی فہرست ہے۔ ابراہیم کے بعد اسماعیل کے بعد کنانہ کے بعد یعروب کے بعد قصی کے بعد ہاشم کے بعد عبد المطلب کے بعد عبداللہ، اور عبداللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی نور محمد ان زواج سے چلتا ہوا عبداللہ تک آیا۔ تو نور محمد کا پہلا مقام جبین آدم، وہاں آیا نور محمد، وہاں سے آیا جبین نوح، وہاں سے آیا خلیل سے آیا اسماعیل سے آیا یعروب، قحطان، عبد المطلب وغیرہ وغیرہ، اور یہاں پہنچا۔ تو نور محمد اسلاف سے منتقل ہوتا ہوا آیا، سب سلبوں میں رہا، جہاں جہاں نور محمد رہا وہاں کوئی کافر نہیں تھا۔ وہاں کوئی کافر نہیں تھا۔ وہ وجہ کا ظالم والی بات نہ کہیے گا، یہاں گمراہی نہیں ہے۔ میں تجھے گمشدہ پایا تو لوگوں کو تیری طرف ہدایت کی کہ تیری بارگاہ میں جائیں۔ تو کیا ہوا؟ نور محمد اسلاف سے منتقل ہوتے ہوتے صلب عبداللہ تک آیا، اس کے بعد عالم وجود میں آیا۔ یہ ان کے یہاں کی دلیل ہے جو ہم بھی مانتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ساری بات نہیں مانتے۔ ہمارے یہاں کی دلیل یہ ہے کہ زیارت وارثہ میں جو فقرہ پڑھتے ہیں، اشہد انک کنت نورا، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ یا ابا عبداللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ آبا کی سلب میں بحیثیت نور منتقل ہوتے ہوتے رحم مادر میں آئے۔ تو نور سید الشہداء اپنے نانا کے ساتھ اسلاف میں منتقل ہوتا رہا، توجہ ہے۔ لیکن نور فاطمہ اسلاف میں نہیں گیا، اسلاف میں نہیں گیا نور فاطمہ۔ نور فاطمہ کو پروردگار عالم نے ڈائریکٹ حبیب کو دیا، اور معراج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، معراج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو نور فاطمہ ڈائریکٹ اللہ نے پیغمبر اسلام کو عطا فرمایا۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ کسی سلم میں نہیں رہا، لگتا ہے کہ کسی سلم میں صلاحیت نہیں تھی کہ اس نور کے وزن کو اٹھا سکے، لہذا قدرت نے ڈائریکٹ عطا کیا۔ صلوات بجر محمد والا۔ ایک فضیلت یہ ہے، ایک فضیلت اور ہے جس میں فاطمہ منفرد ہیں، اور وہ یہ ہے پیغمبر کا بڑا مرتبہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ انبیاء کے مراتب اپنی جگہ پر ہیں، مگر ہر نبی کا رشتہ ہوا تو آدم معصوم ہے، حوا معصوم نہیں ہے۔
شوہر معصوم ہے، بیگم غیر معصومہ۔ جناب نوح معصوم ہیں، بیگم غیر معصومہ۔ خلیل معصوم ہیں، ہاجرہ غیر معصومہ۔ اسماعیل معصوم ہیں، زوجہ غیر معصوم۔ موسیٰ و عیسیٰ انبیاء معصوم ہیں، ان کی زوجات غیر معصومہ، ہے نا؟ ایک معصومہ ہم کو ملی، اسے سن لیجیے، تاریخ انبیاء میں ایک معصومہ ہم کو ملی، جناب مریم کی شکل میں ایک معصومہ ملی، مگر قدرت نے ان کا کوئی شوہر ہی نہیں بنایا۔ کہ جہاں یہ کہا جائے کہ مریم بھی معصومہ، شوہر بھی معصوم، پیغمبر اسلام کا بڑا مرتبہ، زوجہ ملی خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں، بڑا مرتبہ، مگر ہے غیر معصومہ۔ معلوم ہوا قدرت نے یہ انتخاب کیا تھا کہ اگر دونوں معصوم ہو تو یہ سیدہ کے لیے خصوصیت ہوگی کہ علی بھی معصوم اور سیدہ بھی معصوم۔ صلوات بھیجو محمد والے۔ یہ عصمت کے دو دریا ہیں، جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو حسن و حسین جیسے گوہر بے بہا عالم وجود میں آتا ہے۔ اور یہ دو دریا جب اکٹھا ہو کر نصارہ نجران میں جاتے ہیں تو فتح و کامرانی لے کر آتے ہیں۔ یہ دو دریا، میں نے اس سے قبل کی مجلس کسی کے 40ویں کی تھی، اس میں عرض کیا تھا کہ شمون ملعون نے جناب سیدہ کو اپنی بیٹی کی شادی میں دعوت دی تھی آنے کی۔ جناب سیدہ جب وہاں پہنچی ہیں تو تصور یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے عظیم الشان پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہے، اس کے پاس پہننے کا کوئی ایسا لباس نہیں ہے کہ شادی کی تقریب میں جائے، آئے گی تو ہم لوگ اسلام کا مذہقہ اڑائیں گے۔ اور جب سیدہ نے رضا دے دی اور مشیت نے سجایا ہے سیدہ کو، اور سیدہ کی ڈولی جب چلی ہے پیغمبر اسلام کے گھر سے شمون کے گھر تک، اور جب سیدہ ڈولی سے اتری ہیں تو معلوم ہو رہا تھا کہ جنت کی کوئی دلہن آ گئی ہے، ایسا قدرت نے سجایا تھا۔ اس نور کی ہیبت کا اثر یہ ہوا کہ شمون کی بیٹی جو دلہن بنی بیٹھی تھی وہ آغوش موت میں چلی گئی۔ آغوش موت میں چلی گئی تو یہودیت جو اسلام کے خلاف سازش کرتی تھی، اس کے تحت شعور میں یہ آیا یہ شہزادی کمالات کی شہزادی ہے، مجھے میرا تحت شعور بتا رہا ہے کہ یہ چاہیں تو مردے کو زندہ کر سکتی ہیں، مردے کو زندہ کرنے کے لیے استدعا کیا۔ فاطمہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر فاطمہ نے مصلحتاً 2 رکعت نماز پڑھا تاکہ مجھے بھی لوگ کہیں خدا نہ کہنے لگے، لہذا 2 رکعت نماز پڑھ لی میں نے، اللہ کی نماز پڑھ کے دعا کی، مردہ زندہ ہو گیا۔ اور زندہ ہوا تو یہ کہتا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب روح نکلی تھی تو اسلام کے خلاف تھی،
اب جب روح آئی تو کلمہ پڑھتے ہوئے آئی۔ تو شہزادی یہاں گئیں تو اسلام کا پرچم لہرایا اور 70 شمعونیوں کو مسلمان بنایا شہزادی نے۔ تو اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، شمعون کے گھر میں اسلام گیا تو شہزادی کے کردار سے گیا، تلوار سے نہیں گیا۔ اس کے بعد جب مباہلہ ہوا، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہہ دو وہ اپنے بچوں کو لائیں تم اپنے بچوں کو لے جاؤ، وہ اپنی عورتوں کو لے جائیں تم اپنی عورتوں کو لے جاؤ، وہ اپنے نفوس کو لے کر آئیں تم اپنے نفوس کو، اور وہاں میدان میں جا کر مباہلہ کرو اور دعا کرو کہ اللہ اپنا غضب نازل کرے ظالمین پر، علی القوم الظالمین۔ ہم اللہ کی لعنت بھیجے کاذبین پر، جھوٹوں پر۔ تو ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، میری یہ ریسرچ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیغمبر تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، پیغمبر کو تو بیٹا تھا ہی نہیں۔ جب مباہلہ ہوا تو اس وقت پیغمبر کے بیٹے نہیں تھے، ابراہیم کا انتقال ہو چکا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد اپنے بیٹے کو لاؤ، اللہ نے ایک قانون کلی بنایا، تم جسے چاہے تو بیٹا بنا کے لے آؤ، تم جسے چاہتے ہو اپنا نفس بنا کر لے آؤ، تم اپنی امت سے جسے چاہو لے کر جاؤ۔ مگر بیگمات میں کوئی ایسی بیگم نہیں تھی کہ پیغمبر لے کے جاتے، اصحاب میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر ان میں سے لے کے جاتے، اولاد اصحاب میں کوئی ولد ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر انہیں لے کے جاتے، اس لیے کہ اللہ نے آخر میں ایک سند دی تھی کہ سچے جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے۔ تو اب جس کو بھی منتخب کرے وہ صادق چاہیے، صادق بجز پنجتن کے کوئی تھا ہی نہیں، لہذا پیغمبر انہی کو لے کر گئے۔ اور جب لے کر گئے تو اسقف اعظم نے کہا انی اری وجوہا، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا، لہذا تم لوگ مباہلہ نہ کرو، اپنی شکست مان لو۔ کہا کل تک تو آپ مباہلہ کی بات کرتے تھے، ہم لوگ جمع ہو گئے تب کہتے مباہلہ نہ کرو۔ کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ دعا کریں گے تو نصرانیت ختم ہو جائے گی روئے زمین سے، لہذا اپنی شکست تسلیم کر لو۔ انی اری وجوہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ کون سا چہرہ دیکھ رہا ہے؟ اسقف اعظم رسول اللہ کو دیکھ چکا تھا، اس لیے کہ مناظرہ کر چکا تھا رسول اللہ کی خدمت میں، علی نے راستہ بھی بتایا تھا رسول اللہ تک جانے کا، تو علی کا بھی چہرہ پہچانا ہوا ہے اور رسول کا بھی چہرہ پہچانا ہوا ہے۔ آج کون سا چہرہ ہے جو پہلی دفعہ اسقف اعظم دیکھ رہا ہے؟ انی اری وجوہا، میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ اب جو چہرے ان کے علاوہ جو ہیں، فاطمہ تو قابل رویت نہیں ہے اس لیے کہ وہ حجاب میں ہیں، اب جو دو چہرے چلے آ رہے ہیں حسن و حسین کے، تو کہنا چاہیے تھا کہ میں دو چہرے دیکھ رہا ہوں۔
انی ارا وجوہن، میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں، بہت سے چہرے۔ وہ بہت سے چہرے کہاں ہیں؟ ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ رسول اللہ کے انگلی تھامے ہوئے امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور امام حسین کو رسول اللہ گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، اتنا بلند کیے ہوئے ہیں کہ اشرف اعظم حسین کا چہرہ دیکھے تو حسین کا جب چہرہ دیکھتا ہے تو جبین حسین سے نو امامت کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ صلوات بجر محمد۔ اس لیے کہا انی ارا وجوہن۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بہت ٹائم لے لیا میں نے، میری طبیعت بھی نہیں، مگر آپ لوگ پڑھوا رہے ہیں۔ فاطمہ 3 دفعہ اپنے گھر سے نکلی ہیں احقاق الحق کے لیے۔ ایک شمون کے گھر گئی تو سب کو مسلمان بنا کر پلٹی۔ ایک میدان مباہلہ میں گئیں تو نصرانیت کو شکست دے کر واپس آئیں۔ اس کے بعد عزیزان گرامی جس میدان میں گئی ہیں، آپ تو تصور کیجئے، جس دربار میں شہزادی نے قدم رکھا رسول اللہ کی رحلت کے بعد، وہاں سے اس طریقے سے پلٹی ہیں کہ علی مرتضیٰ نے پوچھا یا بنت رسول اللہ، تمہارے اور قوم کے درمیان کیا گزری؟ کہا یا ابا الحسن، قرآن مجھے صدیقین میں رکھتا ہے، والقوم کذبونی، اور قوم نے میری بات کو جھٹلایا۔ تاریخ سیدہ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور مجھ سے گواہ مانگا۔ تجزیہ آپ کیجئے، واقعات یوں ملتے ہیں۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد 2 انسان خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور ان دونوں نے کہا مجھ سے رسول اللہ نے 100 دینار لیا تھا، دیا نہیں، چلے گئے۔ تم ان کی جگہ پر بیٹھے ہو، لہذا تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ میرے 100 دینار واپس کرو۔ انہوں نے حکم دیا کہ بیت المال سے 100 دینار، یہ 100 دینار میں اپنی طرف سے یاد کر رہا ہوں، واپس کیا گیا۔ ایک صاحب اور آئے، انہوں نے بھی ایسی دعویٰ کیا، ان کو بھی مال دے کر واپس کیا گیا۔ مگر ان 2 دعوے داروں میں سے کسی سے مطالبہ نہیں کیا گیا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ رسول اللہ نے دیا تھا، ان سے نہیں پوچھا گیا۔ جو جگر گوشے رسول ہے وہ جب آ کر دعویٰ کرتی ہے تو کہتے ہیں فاطمہ زہرا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اور فاطمہ زہرا نے دلیل میں ام ایمن کو پیش کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ خلیفہ کی زوجہ بھی آئی تھی حضرت علی کی طرف سے گواہ بن کر، یہ حضرت علی سے محبت کرتی ہیں، اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ ام ایمن رسول اللہ کی کنیز تھیں،
ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ حضرت علی فاطمہ کے شوہر ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ حسنین فاطمہ کے فرزند ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ یہ کہہ کے رد کر دیا۔ اسی وقت شہزادی نے یہ فرمایا تھا لا تموتن الا وانتم مسلمون یا اصحاب بیعۃ الرضوان، موت پر مرنے کی قسم کھانے والوں، میں تم کو نصیحت کرتی ہوں کہ تم جس ڈگر پر چل رہے ہو وہ تم کو کفر کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے نا، بیٹے کی شہادت ماں کے حق میں تسلیم نہیں، ماں کی شہادت بیٹے کے حق میں تسلیم نہیں۔ اگر اسی ڈگر پر چلو گے تو تم بتاؤ تمہاری اولاد کے حلالی ہونے میں کیا دلیل ہے؟ ایک ہی دلیل ہے کہ ماں کے کہنے سے ثابت ہوگا نا، یہی ہے نا۔ تو ماں کے کہنے پر ولادت ثابت ہوتی ہے تو اولاد کے کہنے پر ماں کا حق کیوں نہیں ثابت ہوتا؟ اس لیے تم غلط راستے پر چل چکے۔ یہ بات ہو گئی، گزر گیا۔ فاطمہ کبیدہ خاطر ہو کر واپس آئیں۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن ٹائم بہت گزر گیا ہے۔ تو جیسے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو شہر کے لوگ چوراہوں پر کھڑے ہو کر اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہیں، قہوہ خانوں میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، چائے خانوں پر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ واقعہ گزر گیا تو مدینے کے لوگ چوراہوں پر کھڑے ہو کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں، چائے خانوں میں بیٹھ کر یہی مسئلہ چھڑا ہے، ہر ایک یہی کہہ رہا ہے۔ چلو ہم مان لیں کہ اگر فاطمہ کا حق نہیں تھا تو کیا ہوتا، فاطمہ جو کہہ رہی تھی وہ دے دیتے، کیا بگڑ جاتا؟ یہ گفتگو اس نتیجے پر پہنچی کہ تخت لرزنے لگا، لوگ گھبرانے لگے۔ شیخین نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو سیدہ کو راضی کر لیں، راضی کر لیں۔ آئے امیر المومنین کی خدمت میں آئے، یا علی آپ اجازت دیجئے تو ہم شہزادی سے ملاقات کریں۔ کہا میں شہزادی سے پوچھ کر معلوم کر کے بتاؤں گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ علی نے شہزادی سے پوچھا کہ دونوں شیخ آئے تھے، یہ بات کر رہے تھے، تمہاری کیا رضا ہے؟ کہا میرے دل کی بات تو یہ ہے کہ میں ان سے کبھی